بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح باب ہدیہ شرح سبق نمبر 39۔ اس سبق میں ہم صرف تمارین حل کریں گے۔ فصل دوم صفات ثبوتیہ جو مشہور و معروف تمارین ہیں وہ انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذکر معنی المصطلحات التالیہ، درج ذیل مصطلحات کے معنی بتائیں۔ القادر مختار، اس کا معنی تھا کہ ان شاء یفعل فعل و ان شاء یترک ترک۔ قادر مختار سے مراد وہ ذات چاہے تو انجام دے چاہے تو ترک کرے۔ فاعل موجب کے مقابلے میں قادر مختار استعمال۔ محدث قدیم کے مقابلے میں یعنی مسبوق بالغیر یا مسبوق بالعدم، وہ وجود جس سے پہلے غیر ہو یا وہ موجود جس سے پہلے عدم، اسے کہتے ہیں محدث۔ حادث بھی کہتے ہیں محدث بھی کہتے ہیں۔ جسم سے مراد وہ مکان کے جو کسی حیز کو مشغول کرے اور اس کے اندر لمبائی چوڑائی اور گہرائی پائی جائے۔ حیز وہ موہوم چیز کے جس کو جسم نے اشغال کیا ہو، اس حیز کو مکان بھی کہتے ہیں۔ حرکہ ہوا حصول الاول فی المکان الثانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی چیز کا منتقل ہونا حرکت کہلاتا ہے۔ اور سکون ہوا حصول الثانی فی المکان الاول، دیکھیں وہاں پہ تھا حصول الاول فی المکان الثانی حرکت، اور حصول الثانی فی المکان الاول اسے کہتے ہیں سکون، اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہنا۔ ذیل میں فرماتے ہیں کہ عبارت ہے اس کی آپ نے وضاحت کرنی۔ عبارت کی الاجسام لا تخلو من الحرکت والسکون الحادثین، اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتے، اور خود حرکت اور سکون وہ دونوں حادث ہیں۔ یہ ہو گیا صغرا۔ وکل ما لا یخلو من الحوادث وہ حادث، اور جو بھی حوادث سے خالی نہ ہو وہ خود بھی حادث ہوتا ہے۔ یہ عبارت ہے تھی کس میں؟ اس بنیاد پہ کہ خداوند عالم کی ذات قادر و مختار ہے، لذا اس بنیاد پہ عالم کہ جو مشتمل ہے اجسام اور عوارض پہ، اجسام وہ بھی حادث ہیں اور اعراض بھی حادث ہیں، بنابراً عالم بھی حادث ہے۔ یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کی گئی تھی کہ جس میں عالم کا حادث ہونا ثابت کیا جا رہا ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اذکر کیفیت الاستدلال علی ان الاعراض حادثہ، کس طریقے سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اعراض حادث ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اعراض یہ ایسی چیزوں کہتے ہیں کہ جن کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے، جن کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ تو چونکہ جسم کا حادث ہونا ثابت ہو چکا تو اعراض کے جو خود محتاج ہیں جسم کے وہ بنابر اولا حادث ہیں، کیونکہ جب ان کا محل حادث ہے تو یہ بدرجہ اولا حادث ہوں گے۔ اگلا سوال ہے کہ مال وجہ فی بطلان قدم العالم وحدوث اللہ تعالی فی قول مصنف نے ایک واجب بیان کی ہے کہ وہ اس طریقے سے کہ لو کان اللہ تعالی موجبا لازم قدم العالم و حدوث اللہ تعالی، اگر خداوند عالم کی ذات موجب ہو، فاعل قادر مختار نہ ہو تو اسے لازم آئے گا کہ عالم قدیم ہے، یا لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حادث ہے، اور یہ دونوں باتیں باطل ہیں۔ لذا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر و مختار، خداوند عالم قادر و مختار ہے۔ جی یہ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ خداوند عالم کی ذات قادر مختار نہیں ہے بس موجب ہے، فاعل موجب ہے، تو جب فاعل اس کا موجب بن جائے گا تو عالم کہ جو خداوند عالم نے ایجاد فرمایا ہے اس کا یا قدیم ہونا لازم آئے گا، کیونکہ خداوند عالم کی ذات قدیم ہے، تو چونکہ اثر اپنے مؤثر سے جدا نہیں ہوتا، لذا عالم کے جو اثر ہے اس مؤثر کا تو وہ بھی قدیم ہونا چاہیے۔ اگر آپ خداوند عالم کو قدیم نہیں مانتے، کیا نام ہے، عالم کو قدیم نہیں مانتے، تو یا آپ یہ کریں کہ خداوند عالم کو حادث مانیں، کیونکہ اثر اپنے مؤثر سے جدا نہیں ہوتا، اور یہ دونوں چیزیں باطل ہیں۔ پانچواں اذکر دلیل نقلی علی ان تعالی تتعلق قدرت بجمیع مقدورات، نقلی دلیل ان اللہ علی کل شیء قدیر، خداوند عالم ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خداوند عالم نے خود خبر دی ہے
اور خداوند کریم صادق ہے، بنابراً خداوند کریم کی قدرت تمام مقدورات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ نقلی دلیل چاہیے، ہاں وہاں پہ کتاب کے اندر عقلی دلیل پیش کی گئی تھی کہ خداوند عالم واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کی نسبت تمام اشیاء کی طرف مساوی اور برابر ہے، لذا جتنے بھی مقدورات ہیں ان کی نسبت خداوند عالم کے نزدیک مساوی اور برابر ہے، اور چونکہ تمام مقدورات ممکن ہیں لذا محتاج ہیں، اللہ خداوند کریم قادر ہے۔ چھٹا سوال، اذکر اہم اقوال فی عموم قدرت تعالی، خداوند کریم کی قدرت کے عام ہونے میں کچھ اقوال کا ذکر کیا تھا، ان میں سے ایک قول فلاسفہ اور حکماء کا تھا کہ اس بات کی قائل تھے کہ ان الواحد لا یصدر الا واحد، کہ واحد سے صرف واحد ہی صادر ہو سکتا ہے۔ اس طرح ثنویہ کا قول تھا کہ خداوند عالم شر پہ قادر نہیں ہے، اور اسی طرح قول تھا جبائین کا کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ خداوند عالم کبھی پہ قادر نہیں ہے، اور ان میں سے جو حق قول تھا وہ یہ تھا کہ خداوند عالم کی جو قدرت ہے وہ عمومیت رکھتی ہے، ہر چیز پہ خداوند عالم قادر ہے۔ البتہ خداوند عالم کا قادر ہونا ہر چیز پہ اور بات ہے، اور ان مقدورات کا واقع ہونا اور بات ہے۔ اشارہ کہتے تھے کہ یہ جتنے بھی مقدورات جن پہ خداوند عالم قادر ہے وہ ساری کی ساری وقوع پذیر بھی ہیں، لیکن عرض کی تھی کہ نا امکان اور چیز ہے، وقوع اور چیز ہے۔ ساتواں سوال تھا فی عموم قدرت تعالی، خداوند عالم کی قدرت کی عمومیت میں یہ عبارت ذکر کی گئی تھی کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّعَلُّقِ الْوُقُوعِ، یہ وہی چیز ہے جو بھی میں نے اوپر پیش کیا۔ اشارہ کہتے تھے کہ خداوند عالم جب قادر ہے تو ہر چیز واقع ہونی چاہیے، تو اس کے جواب میں یہ بیان کیا تھا کہ نا امامیہ کا اور معتزلہ کا اور عدلیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نا ہر ممکن کا واقع ہونا ضروری نہیں، ان کے درمیان کوئی ملازمت موجود ہے نہیں۔ مد دلیل علی قول اللہ تعالی عالما، خداوند عالم کے عالم ہونے پہ کیا دلیل تھی؟ اس پہ دلیل تھی خداوند کریم کا حی ہونا، چونکہ خداوند کریم حی ہے لذا ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کو دلیل نقلی علی علم تعالی، خداوند عالم کے علم کی عمومیت پہ نقلی دلیل ذکر کریں۔ قرآن مجید نے کافی ساری ادلہ ذکر کی، ہمارے لیے خبر دی ہے کہ خداوند کریم ہر چیز کو جانتا ہے، جو حتیٰ کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یا جو کچھ آپ کے سینوں میں ہے، جو کچھ آپ نے چھپایا ہوا ہے، جو آپ آہستہ سے بولتے ہیں، جو کچھ آپ بالجہر بولتے ہیں، تمام کو خداوند عالم جانتا ہے۔ بنابراً یہ ساری ادلہ کہ جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں یہ ادلہ نقلیہ ہیں، اور ادھر خداوند عالم کی ذات صادق ہے، بنابراً خداوند کریم کے عمومیت علم پہ دلیل ہے۔ لماذا معنی الحکمہ علم اللہ تعالی بالجزیات، حکماء قائل تھے کہ خداوند عالم جزیات کا علم نہیں رکھتا، کلیات کا علم رکھتا ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ چونکہ جزیات کے اندر تغیر ہے، اور چونکہ عالم اور معلوم آپس میں متحد ہیں، تو معلوم کی تبدیلی سے عالم بھی متغیر ہوگا، تبدیل ہوگا، اور خداوند عالم کی ذات میں تبدیلی نہیں، یہ ان کی دلیل تھی۔ 11واں سوال، ما هو الحق؟ قول حق فی انہ تعالی حی، خداوند کریم حق ہے، خداوند کریم حی ہے، اس میں اقوال تھے کہ خداوند کریم کی حیات کا کیا معنی ہے۔ 3 قول تھے، ان میں سے جو قول حق تھا وہ یہ تھا کہ خداوند کریم کا حی ہونا یعنی خداوند کریم متصف ہے، واجب یتصف بالقدرت والعلم، خداوند کریم کا قدرت اور علم کے ساتھ متصف ہونا اس کا حی کہلاتا ہے۔ 12واں سوال، ما الجهة التي اختلف المسلمون فی ارادۃ اللہ تعالی، خداوند کریم کے ارادے کے حوالے سے مسلمانوں کے درمیان کیا اختلاف ہے؟ جو مشہور و معروف اختلاف ہے وہ یہ تھا کہ آیا خداوند کریم کا جو ارادہ ہے وہ آیا وہی علم ہے یا نہ، علم اور چیز ہے، ارادہ اور چیز ہے، قدرت اور چیز ہے۔ پھر اگر علم ہے تو علم کون سا علم ہے؟ آیا علم بالمصلحت ہے یا علم مطلق ہے؟ اسی طرح ارادہ، آیا خداوند کریم کا جو ارادہ ہے اس کو ہم کس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں؟ آیا صرف دلیل عقلی ہے یا دلیل نقلی بھی ہے؟ 13واں سوال، مد دلیل علی ارادۃ اللہ تعالی،
خداوند کریم کے ارادے پہ دلیل کون سی ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ تھا کہ خداوند کریم کے ارادے پہ دلیل وہی خداوند کریم کا قادر اور عالم ہونا ہے، اور خداوند کریم کا قادر اور عالم ہونا اس کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ 14 سوال، اذکر دلیل نقلی علی اتصاف اللہ تعالی بالادراک، نقلی دلیل ذکر کریں اس بات پہ کہ خداوند کریم ادراک رکھتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، خداوند کریم سمیع ہے اور بصیر ہے، اور عرض کی تھی کہ سمیع و بصیر یعنی حواس خمسہ سے ہی انسان ادراک کرتا ہے۔ البتہ خداوند کریم کا جو ادراک ہے وہ باقی مخلوقات کی طرح نہیں ہے، کیونکہ خداوند کریم کے حواس خمسہ نہیں ہے، بلکہ خداوند کریم کے ادراک سے مراد اس کا علم ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کی جو سوال و جواب باقی رہ گئے انشاءاللہ درس نمبر 40 میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔